لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. صفحہ نمبر 190. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زائد کلام کا حصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بتلانا بہت مشکل ہے کہ کون سا کلام زائد اور غیر ضروری ہے، کیونکہ اس کا حصر نہیں ہے. حصر مطلب باؤنڈری کا نا، بالکل. البتہ قرآن کریم میں مفید اور غیر مفید اور ضروری کلام کا حصر کر دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. عام لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی، ہاں مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ خیرات کی یا کسی اور نیک کام کی یا لوگوں میں باہم اصلاح کرنے کی ترغیب دیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ: اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جو اپنا زائد کلام روکے اور زائد مال خرچ کرے. لیکن افسوس، عملاً لوگوں نے اس حدیث کا مفہوم بدل ڈالا. اب لوگ زائد مال جمع کرتے ہیں اور زبان کو زائد کلام سے نہیں روکتے. مطرف بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں بنو عامر کے چند افراد کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. ان لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، آپ ہمارے پاس ہیں، ہمارے آقا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے افضل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں. آپ نے ان لوگوں سے فرمایا، ترجمہ: اپنی بات ضرور کہو، لیکن اس کا خیال رکھو کہ شیطان تمہیں سرگشتہ نہ کر دے. ابن ابی الدنیا، ابو داود، نسائی. مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کسی کی تعریف کرتا ہے تو ہزار احتیاط کے باوجود کوئی نہ کوئی بات زبان سے ایسی نکل ہی جاتی ہے جو خلاف واقعہ ہو یا اس میں مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہو. اگر تعریف سچی بھی ہو تب بھی یہ اندیشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں شیطان غیر ضروری کلمات زبان سے ادا نہ کرا دے. اقوال سلف. جو خبره پیغمبر علیه السلام د وکړه دا ټول وی دغه باندې صدقه نه غته ما غوندې ته داسې ووایي نو ما خو به هغه چې په اسمان کې به الوزم بیا چې هو زه خو ډېر اوچت سړی یم نو په دې وجه باندې هغه دی. بل چې بعضو دغه خو چې دا چاټلی دی نو بیا ورته وروسته ویلي میں ایسا نہیں ہوں. او پیغمبر علیه السلام ته ټو وایي چې ته عظیم یې او اټي هغه و او په هغه باندې دا دغه هم نو چې ځان دغه بشي دغه یا ځان اوچت دغه نو خو ما غوندې ته چې داسې څوک وایي نو وایي به چې واټي ته خو څه یم ځکه خو دی وایي نو تباه یې کړم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں زائد کلام سے ڈراتا ہوں. آدمی کے لیے اتنا کلام کافی ہے جو ضرورت پوری کر دے. مجاہد کہتے ہیں کہ آدمی کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اپنے بچے کو خاموش کرنے کے لیے کہہ دے کہ میں تیرے لیے فلاں چیز خرید کر لاؤں گا اور خریدنے کی نیت نہ ہو تو اسے جھوٹ لکھا جائے گا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے انسان،
تیرا نامہ اعمال پھیلا ہوا ہے اور اس پر 2 فرشتے تیرے اعمال لکھنے کے لیے متعین ہیں۔ اب یہ تیری مرضی پر منحصر ہے، جو چاہے کر، کم کر یا زیادہ، ہر عمل لکھا جائے گا، اور قیامت میں یہ نامہ اعمال تیرے حق میں یا تیرے خلاف بڑا ثبوت ہوگا۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ایک جن کو کہیں بھیجا اور کچھ جنوں کو اس کے پیچھے روانہ کیا تاکہ وہ جو کچھ کرے اور جہاں کہیں وہ جائے اس کی اطلاع دیں۔ انہوں نے آ کر بتلایا کہ یہ جن بازار گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر نیچے انسانوں کو دیکھ کر گردن ہلائی اور آگے بڑھ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی اس حرکت پر تعجب ہوا۔ آپ نے اس کی وجہ دریافت کی۔ جن نے جواب دیا کہ مجھے فرشتوں پر حیرت ہوئی کہ وہ انسانوں کے سروں پر بیٹھ کر کتنی جلدی ان کے نامہ اعمال کا حال لکھ رہے ہیں۔ پھر انسان پر تعجب ہوا کہ وہ کتنی جلدی بہک جاتا ہے۔ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مومن بولنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ بولنا اس کے حق میں مفید ہے یا مضر۔ اگر مفید ہو تو بولتا ہے، ورنہ چپ رہتا ہے، اور فاجر بے سوچے سمجھے بولتا ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں، جو زیادہ بولتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اس کے گناہ بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور جس کے اخلاق خراب ہوتے ہیں وہ اپنے نفس کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ عمر بن دینار روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لب کشائی کی اور دیر تک بولا۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ تیرے منہ میں کتنے پردے ہیں؟ اس نے عرض کیا، صرف زبان اور دانت ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو تجھے بولنے سے روک دے؟ ابن ابی دنیا مرسلن۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ بات آپ نے اس شخص سے فرمائی جس نے آپ کی تعریف میں کلام کو طول دیا تھا۔ اس موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کسی شخص کو زبان کی فضول گوئی سے بڑے شر میں مبتلا نہیں کیا گیا، ایک دانشور کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو مجلس میں بیٹھ کر بولنا اچھا لگے تو اسے خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور اگر چپ رہنا اچھا لگے تو بولنا چاہیے۔ زید بن ابی حبیب کہتے ہیں، عالم کا فتنہ یہ ہے کہ اسے سننے سے زیادہ بولنے میں تحریف و تلبیس اور تزئین وغیرہ کے خطرات ہیں۔ عالم کا فتنہ یہ ہے کہ اسے سننے سے زیادہ بولنے میں تحریف و تلبیس اور تزئین وغیرہ کے خطرات ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے جس عضو کو پاک کرنا زیادہ ضروری ہے زبان ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے ایک زبان دراز عورت کے متعلق فرمایا کہ اگر یہ بولنے کی صلاحیت سے محروم ہو تو یہ اس کے حق میں بہتر تھا۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آدمی مال اور کلام کی زیادتی سے تباہ ہوتا ہے۔ تیسری آفت، باطل کا ذکر۔ باطل سے وہ کلام مراد ہے جس کا تعلق معاصی سے ہو، مثلاً عورتوں کے حسن و جمال اور عشق و محبت کے قصے سنانا، فسق و فجور کی مجلس کا حال بیان کرنا، مالداروں کی عیاشی کا ذکر کرنا، بادشاہوں کے اعمال بد کا ذکر کرنا، یہ سب امور باطل ہیں اور ان میں مشغول ہونا حرام ہے۔ غیر ضروری کلام حرام نہیں ہے، صرف غیر مستحب اور ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح زیادہ بولنا بھی حرام نہیں ہے، یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن باطل کلام میں حرمت پائی جاتی ہے۔ تاہم یہ کہا جا سکتا ہے کہ غیر ضروری موضوع پر زیادہ بولنے والا بہکنے اور باطل میں پڑ جانے کے قریب رہتا ہے۔
تفریحی گفتگو آج کے دور کا خاص مشغلہ ہے. لکه نن سبا فیس بک شو دا چیٹنگ میٹنگ دا موبائل. اکثر لوگ اس مشغلے کے لیے مجلسیں ترتیب دیتے ہیں اور ان مجلسوں کا موضوع باطل ہوتا ہے. کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کسی کے عیوب ظاہر کیے جاتے ہیں، کسی میں عیوب تلاش کیے جاتے ہیں، کسی کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں. عرض یہ کہ کوئی مجلس معصیت سے خالی نہیں ہوتی. باطل کے ذکر سے نجات کا طریقہ. باطل کی انواع اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا حصر کرنا ممکن نہیں. ان سے نجات حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی دینی مہمات اور دنیاوی ضروریات سے متعلق گفتگو پر اکتفا کرے. باطل امور کا ذکر ایک خطرناک آفت ہے. اس آفت کا شکار ہونے والا عموماً تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اگرچہ وہ اس ذکر کو معمولی سمجھتا ہے لیکن اور اس کے خطرات کا احساس نہیں کرتا، لیکن قیامت کے روز اس پر یہ انکشاف ہوگا کہ وہ جس معصیت کو معمولی سمجھ رہا تھا وہ اس کے لیے کتنی تباہی لے کر آئی ہے. ذکر باطل کی مذمت میں احادیث، آیات و آثار. حضرت بلال بن الحرث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں: آدمی اللہ کو خوش کرنے والا ایک لفظ کہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس سے بڑی کوئی خوشنودی حاصل نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اس لفظ کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتے ہیں. کبھی آدمی اللہ کو ناراض کرنے والا ایک لفظ بولتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ زیادہ ناراض نہیں ہوں گے، لیکن اللہ عز و جل اس ایک لفظ کی وجہ سے قیامت تک اپنی ناراضگی لکھ دیتے ہیں. ابن ماجہ، ترمذی. حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بلال بن الحرث کی اس حدیث نے مجھے بہت سی باتوں سے روک دیا. ایک حدیث میں ہے دا ڈاکٹر سے یوتل کی سکول جی چې دا قیصر سے وی دا تبلیغ نه راغی ډېر وخت تبلیغ کې سوري دا قیصر سے دی خپلو هغه وی دا عالم او تبلیغ کې و میاشتو نوی راغی نو چې کو کال نه راغی پته نه لګي خو ډېر موده بعد وی راغی نو هغه بیا کور کې سړی تپوس کوي چې لګا پلانې رشتہ داران څنګه دي کلی کې څنګه خیر خبر پلانې یا خواجه خوازان اپډیټ کوي. نو دغه ورځو کې دې دورانیه کې قیصر سے د خپل چې کوم جایداد هغه تقسیم کړو نو پای کې خویندو له زنانو له حصه دی ورکړی وه. نو چې کله هغه ته دا پته ولګېده چې لکه داسې هغې ښځو له حصه ورکړله نو هغې سړي وي دا خولې نه دا خبره وختله چې زه خواړو د ښځو حصه منم نه. نو ډاکټر صاحب وی چې لکه چې د دا ویلې وي چې زه نه ورکوم نو هم به ګناهګار و که نه. اوس لکه دله قرآن پاک د هغه آیت للذکر مثل حظ الانثیین بل چې د زامنو حصه چې ده د هغې دپاره یارډ سیټ دغه چې دی هغه ښځې دي. اول چې د ښځو حصه څومره ده د هغې دوه حصې د زامنو ده. ایک حدیث میں ہے ترجمہ: آدمی اپنے ہم نشینوں کو ہنسانے کے لیے ایک لفظ بولتا ہے اور اس کی وجہ سے دوزخ میں ثریا سے زیادہ دور جا پڑتا ہے. ابن ابی الدنیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی بعض اوقات لاپرواہی میں ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی سزا اسے دوزخ کی صورت میں ملتی ہے، اور کبھی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جنت کا اعلیٰ درجہ نصیب ہوتا ہے. ایک حدیث میں ہے ترجمہ: قیامت کے دن سب سے زیادہ خطا کار وہ لوگ ہوں گے جو باطل میں زیادہ مشغول رہتے ہوں گے. ابن ابی الدنیا. قرآن کریم کی یہ دو آیتیں بھی اسی مضمون کی طرف اشارہ کرتی ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور مشغلے میں رہنے والوں کے ساتھ ہم بھی اس مشغلے میں رہا کرتے تھے۔ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، ان لوگوں کے پاس مت بیٹھو جب تک کہ وہ کوئی اور بات شروع نہ کر دیں کہ اس حالت میں تم بھی ان ہی جیسے ہو جاؤ گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ گناہ ان لوگوں کے اعمال ناموں میں درج ہوں گے جو اللہ کی معصیت میں زیادہ کلام کرتے ہوں گے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی جب اس طرح کا شیرین شوی دی پلار نوم شیرینو بیا شیرین ته دا جوړ شو د خوبونو ډېر دغه او دغه تابعیو دیو حسن بصری یو وخت یو د باندې رجا ډېر غالب او په هغه باندې خوب ډېر غالب و۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی جب اس طرح کا باطل کلام کرنے والوں کی مجلس سے گزرتے تو ان سے فرماتے وضو کر لو، اس لیے کہ تمہاری بعض باتیں حدث سے بھی زیادہ بری ہیں، اور یہ ہے باطل کلام کی تفصیل۔ یہ غیبت، چغل خوری، بدگوئی سے الگ ایک قسم ہے۔ باطل کلام ان ممنوع امور کا ذکر کرنا ہے جن کا سابق میں وجود ہو چکا ہو اور کوئی دینی ضرورت ان کے ذکر کا باعث نہ ہو۔ اسی میں بدعات اور فاسد مذاہب کی حکایات اور صحابہ کے باہمی اختلافات کا ذکر بھی داخل ہے۔ دا شاتنی دا سیاسی خبرې مبرې دام دي که راځي اورې پکې هغه چې پکې راځي د صحابو دغه چې راځي نو سیاسي خبرې ټولې پکې راځي ولې نه راځي مونږ چې ټول رسټو چې د هغې څه فایده نشته۔ اصل بنیاد دا دی چې نه د دین پیدا نه د دنیا پیدا۔ دویم دا دی لکه مونږ زیات سیاستدانو پسې په رحمان صاحب دا وټلل زرداري دا یا دا یا دا یا دا نو دا غیبت کې راځي۔ تا نه به د هغه تپوس نه کېږي، تا نه به تا څه کړي دي، ما نه به دا کېږي ما څه کړي دي، هغه چې څه کړي دي وایي پیسې وولي دي دا یې کړي دي دا یې کړي دي نو ما نه به د هغې تپوس نه کېږي۔ نمونه په ټوله لیدلو دا دغه دی او بیا بل بنیاد د انفارمیشن سي هغه ټول اخبارات دي او د اخبارات د هغې د رښتیا د دروغو کم تعقیب دی۔ مفتی محمود صاحب پسې به هغه لیکل چې حلوا خوري دا خوري دا خوري دا خوري دا کوي دا کوي، حالانکې هغه څه څوک ته وایي چې سیټ ډي بنډې ټم دا یې پرېښې ده موټر یې ټم دا یې پرېښې دی چې دا یې موټر پاتې شوی دی ته دا ته بنډه پاتې شوې ده او دا ته دغه پاتې شوی دی۔ هغه د پخوا د نوي نوي چې راغلي د افغان د دوی د ربړ غوندې بوټان به وو دننه به پکې دغه ټول به ربړ وو تلوشې غوندې هغه به یې پخپو وې هغه به وې چیني ولې یو ځل د ده بلبلو لبونه وړی ده ټول نه وله په میټین کې دغه راغی چې جمعیت دغه میټین نه ټول چې په خپلو سشتیانه تا وایي چې د جمعیت میټین به دا وه او وزیر اعلی او خبرې د اخباراتو ټول پسې وګورئ نو هغه خبرې دي هغه مونږ نه بیا په هر مجلس کې په داسې تو یی به هغه دی زه دا نه وایم چې نه خو چا ثبوت یې څه دی مونږ مولانا صاحب د امام صاحب وایي چې دغسې فضل رحمان صاحب متعلق چا دغه دغسې نو ما ورته وایي چې ته د کلي ته د محلې ته پیژنې ته خاندان پیژنې روڼې پیژنې هر څه پیژنې دغه دی نو هېڅ نه نو خبره ستا صرف انفارمیشن دغه دی اخبار دغه دی اوس د دې دواړه دغه دي چې اخبار والا رښتیالي کړي دي دروغ د دې څه پته ده لکه دی وایي که نه چې کوئی دینی ضرورت ان کے ذکر کا باعث نہ ہو۔ مونږ پہ وقت پاسته ہو۔ چوتھی آفت بات کاٹنا اور جگڑنا، او په دې میډیا ټاک شو کې بس ټول همدغه یو خبرې پخوا ما چېرته چې مخکې به اخبار کتل نو یو دغه اسد الله غالب
هغه چې تم نه غلیطانو هغه زرداری صاحب په تعریف او په مدح کې په دغه کې اوس ته تاسو چېرته وګورئ نن سبا خو هغې څه ورته رایسته داسې جنټې ټله ناټله وګورم څه دی دغه قاسمي صاحب څه دی طاولحق قاسمي صاحب دا د تیر بټو صاحب په دغه نواز شریف دور کې په ناروې کې سفیر لرولو او اوس یې دغه څه ورته وایي ټي وي پی ټي وي څه مشر او څه هر څه چې دغه اوس هغې داسې غوندې دي چې مست یې پټې دغه یو خو ډېر دغه ني خو مخکې چې به یې دغه لیکه نو هغه ټول د هغه خبرې نو دا هر چا خپل نو دغه دی نو هسې خبره کړو اوس زه وایم چې دا رښتیا دي چې کوم دغه څه دی اخبار نویسه قلم نویسه پخوا به 60 70 80 دا به ځان سره بوتلل بارټو ورته چې به بوتل او هغه دغه هغلی چاله پلاټ ورکړی دی چاله ځوین ورکړی دی حکومت هغه به د حکومت ته به وي د حکومت د خلکو د دې بنیاد خو هېڅ دغه نشته مونږ به مجلسونه دغه کړو Allah 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 Allah